وہابی و دیوبندی و تبلیغیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ نے اللہ رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی، جس کی بنیاد پر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے 33 جید علماء کرام نے ان گستاخوں پر حکم کفر بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان عبارتوں میں اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، لہٰذا یہ لوگ اس حکم کے مستحق ہیں کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کی گستاخیوں پر آگاہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے کفر و عذاب میں شک کرے خود وہ بھی کافر ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ 33 جید علماء کے فتوے ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور انہیں حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا گیا، دنیا کے کونے کونے میں یہ فتوے پہنچے، اس وقت وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور دنیا جان گئی کہ یہ لوگ جو نماز کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ پھر چاروں طرف ان کی فضیحت ہوئی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا۔ جب یہ لوگ مطالبے سے پریشان ہو گئے، حال یہ ہوا کہ انہیں پھر سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا اور انہوں نے کچھ بیکار سے اعتراض تیار کیے۔ ان اعتراضوں کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلا اعتراض جو وہابی و دیوبندیوں نے کیا وہ یہ کیا کہ مولانا احمد رضا خان نے ہمارے پیشواؤں کی عبارتوں کی عربی غلط بنائی اور غلط عربی بنا کر کے علماء حرمین شریفین کے پاس بھیج دی، اور انہوں نے صرف ہمارے پیشواؤں کی عبارتوں کی جو عربی تھی اس عربی کو دیکھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کا حکم بیان فرما دیا۔ پہلے خود ان کی زبانی سنیں کہ انہوں نے کیا اعتراض تیار۔ مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے، آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے۔ اگر ان حضرات کے یہی عقائد ہیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے یہ عبارتیں غلط پیش کی، احمد رضا خان صاحب نے یہ عبارتیں غلط پیش کی، ان سے پھر فتویٰ لے لیا۔ تو سنا آپ نے، یہ اعتراض انہوں نے تیار کیے کہ عربی غلط بنائی گئی، عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، یہی ان کا اعتراض ہے نا۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں آپ نے اتنا تو تسلیم کر ہی لیا ہے کہ یہ جو کچھ فتوے آئے ہیں، جو کچھ بھی حسام الحرمین کے نام سے چھپا ہے، وہ سب کا سب علماء حرمین ہی کا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے، الحمدللہ حق وہی ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ دشمن بھی تسلیم کر رہا ہے کہ علماء حرمین ہی کی یہ ساری تحریریں ہیں۔ ہاں، وہابی و دیوبندیوں کو اگر کلام ہے، اس چیز پر کلام ہے کہ علماء حرمین نے جو جواب دیے ہیں تو سوال کے اندر ہی ہمارے پیشواؤں کی عبارتوں میں عربی میں غلطی کی گئی، غلط عربی بنائی گئی، اور عبارتوں میں کاٹ چھاٹ کر کے کچھ عبارت یہاں سے اٹھا کر، کچھ وہاں سے اٹھا کر، کچھ وہاں سے اٹھا کر کے اس طرح سے ملا جلا کر کے کفری عبارات بنائی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ اعتراض عام لوگ جب سنتے ہیں تو وہ وہابیوں کے اس مکر میں پھنس جاتے ہیں، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جن علماء کی بات کر رہے ہیں وہ علماء کون تھے، ان علماء کا مقام کیا تھا۔ علماء حرمین مکہ شریف مدینہ شریف کے علماء وہ مقدس علماء تھے کہ دنیا بھر کے علماء اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے علماء حرمین کی پناہ میں جاتے تھے اور علماء حرمین پر اعتماد کرتے تھے۔ میں ان وہابی و دیوبندیوں سے، چاہے یہ امتیاز پلاموی صاحب ہوں یا ان کے مولوی اور مناظر الیاس گھمن صاحب ہوں یا اور بھی جتنے ہیں، ان سب سے میرا اور پوری تبلیغی جماعت سے ایک ہی سوال ہے کہ مفتی آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں، کیا آپ کے یہاں بھی مفتی صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی بولی کو لکھ کر کے لے آئے، کسی کے بارے میں لا کر کے پیش کر دے کہ ہمارے علاقے کے فلاں صاحب نے انگریزی میں یہ بات کہی، اور اس بات کا ٹرانسلیشن وہ جس زبان کو مفتی صاحب جانتے ہیں اس زبان میں ٹرانسلیشن کر کے مفتی صاحب کے سامنے رکھ دے، بس وہ سامنے رکھے گا اور آپ کے مفتی صاحب
بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے سیدھے حکم کفر جاری کر دیں گے؟ مجھے امید ہے کہ پورے وہابی دیوبندی جماعت کے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں، ہمارے مفتی صاحب تحقیق کریں گے، ایسے بلا تحقیق کسی پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کریں گے۔ تو لعنت ہے ایسی سوچ پر کہ تم اپنے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں پر تو اتنا اعتماد کر رہے ہو کہ وہ بغیر تحقیق کے فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، اور وہ علماء حرمین شریفین کہ جن کے قدموں میں بیٹھنا بھی بڑے بڑے علماء اپنے مقدر کی معراج سمجھتے تھے، تم ان علماء پر یہ چھیٹا کشی کرتے ہو اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے حکم کفر جاری کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ علماء حرمین شریفین نے جو کچھ حکم بیان فرمایا ہے وہ سب کا سب تحقیق کر کے بیان فرمایا ہے۔ اب آپ آئیں ایک چیز اور ملاحظہ فرمائیں، جن علماء حرمین شریفین نے فتوے جاری فرمائے ہیں، وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ انہیں تو اردو آتی نہیں تھی۔ میاں ان 33 جید علماء کے اندر خود مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے، پیر صاحب حاجی امداد اللہ صاحب کے سب سے عظیم اور سب سے اہم خلیفہ جناب عبدالحق مہاجر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تھے۔ وہابیوں دیوبندیوں کے کفر کا فتویٰ انہوں نے بھی جاری کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتوے کی تصدیق انہوں نے بھی کی ہے۔ اگر غلط عربی بنائی گئی ہوتی تو علامہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی کبھی خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ خود بھی انکار کر دیتے تصدیق فرمانے سے اور دوسرے علماء حرمین کو بھی روک دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہابیوں دیوبندیوں کے اس کفر پر فتویٰ جاری فرما کر یہ بتا دیا کہ ہم آنکھ بند کر کے بے تحقیق کے نہیں بلکہ مکمل تحقیق کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ حسام الحرمین میں جو سوال علماء حرمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، اس سوال میں کیا موجود ہے آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ حسام الحرمین ہے اور حسام الحرمین کا صفحہ نمبر 73 اور 74 ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں یہ ہیں کچھ ان کی کتابیں، جیسے قادیانی کی اعجاز احمدی اور ازالۃ الاوہام اور فتوائے رشید احمد گنگوہی کا فوٹو اور براہین قاطعہ کہ در حقیقت اسی گنگوہی کی ہی ہے، اور نام کے لیے اس کے شاگرد خلیل احمد امبیٹھی کی طرف نسبت ہے، اور اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کہ ان کتابوں کی عبارات مردودہ پر امتیاز کے لیے خط کھینچ دیے گئے ہیں، یعنی ان کتابوں میں جہاں جہاں یہ عبارتیں ہیں وہاں وہاں نشان لگا کر بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ عبارتیں کہاں ہیں۔ تو یہ حسام الحرمین کا سوال واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صرف عربی نہیں دکھائی گئی ہے بلکہ وہابیوں دیوبندیوں کی ان گستاخانہ کتابوں کو بھی علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہابی دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء حرمین نے بغیر کسی غور و فکر اور تحقیق کے صرف عربی عبارات دیکھ کر ہمارے پیشواؤں کی اردو کتابوں کا عربی ٹرانسلیشن دیکھ کر حکم لگا دیا۔ میاں ذرا حسام الحرمین کو غور سے ملاحظہ فرمائیں، اور یہ وہی تو حسام الحرمین ہے نا کہ جس کو آپ نے تسلیم کیا کہ واقعی یہ علماء حرمین کے فتوے ہیں، آپ نے خود تسلیم کیا ہے۔ دیکھیں مدرس مسجد حرام، یعنی مسجد حرام میں جو مدرس تھے حضرت علامہ مولانا علی بن حسین مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسام الحرمین کا صفحہ نمبر 124 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے مولانا احمد رضا خان نے مجھے حکم دیا کہ ان لوگوں کے کلام میں غور کروں، لفظ سنیں، غور کروں، النظر فی کلام ہؤلاء القوم، کہ میں ان لوگوں کے کلام میں غور کروں اور دیکھوں کہ یہ کس ملامت کے مستحق ہیں۔ فرماتے ہیں تو میں نے مصنف کے حکم کو مانتے ہوئے ان لوگوں کے کلام میں، ان کی بولیوں میں غور و فکر کیا تو دیکھتا ہوں کہ واقعی جس طرح مصنف بلند ہمت یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، ان لوگوں کے اقوال، ان کی بولیاں ان کا کفر واجب کر رہی ہے، تو وہ سزاوار عذاب ہیں، بلکہ وہ کافر گمراہوں سے بھی بدتر حال میں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھا آپ نے
حضرت علامہ علی بن حسین مالکی یہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کامل غور کیا اور عبارات میں غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے حکم بیان فرمایا ہے۔ اس طرح آپ اور بھی علماء حرمین کے اقوال کو ملاحظہ فرمائیں اور ان کی تحریروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء حرمین نے بغیر تحقیق کے نہیں بلکہ کامل غور و فکر کے بعد ہی اتنا بڑا حکم بیان فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ وہابی و دیوبندیوں کا یہ جو اعتراض تھا کہ عربی غلط بنائی گئی، اس کا بھی جواب ہو گیا، اور علماء حرمین نے بلا تحقیق کا جواب دے دیا، اس کا بھی جواب ہو گیا، اور ہم نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا کہ علماء حرمین نے مکمل دیانت داری اور انصاف کے تقاضے کے مطابق حکم جاری فرمایا ہے۔ عربی عبارات کے معاملے میں اب بھی وہابی و دیوبندیوں کا اعتراض باقی ہے، اور اب بھی انہیں اسی بات کی ضد ہے کہ نہیں میاں، ہمارے علماء کی عبارات کی عربی غلط بنائی گئی تو ہم علماء دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی غلط بنائی گئی، عربی عبارت حسام الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے پیشواؤں کی کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو اب آپ ایک کام یہ کریں کہ ایک صفحے پر 3 کالم بنائیں، ایک کالم کے اندر اپنے پیشواؤں کی اردو بولی کو لکھیں، جس بولی پر اعتراض ہے اس عبارت کو لکھیں، پھر اس کی جو غلط عربی آپ کے مطابق اعلیٰ حضرت نے جو غلط عربی بنائی ہے اس عربی کو لکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک کالم کے اندر اس عبارت کی صحیح عربی آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے آپ اس عربی کو لکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، امتیاز پلاموی صاحب اور اس کے علاوہ الیاس گھومن صاحب اور پوری جماعت دیوبند، کہ آپ پہلے اپنے پیشواؤں کی عربی صحیح بنا کر کے آپ بتا دیں جس کو آپ صحیح کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کر لی جائے گی۔ اب ایک اور اعتراض جو وہابی دیوبندی کرتے ہیں اور اس اعتراض کو بہت بھاری اعتراض سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو ہو ہی نہیں سکتا، اس مکر و فریب کے انداز سے جواب دیتے ہیں کہ بھولے بھالے مسلمان ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سنیں، آپ خود سنیں ان کی زبانی کے ان کا اعتراض کیا ہے۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی، حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا۔ سنا آپ نے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیشوا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تحذیر الناس میں سے 3 الگ الگ صفحات میں سے عبارت اٹھائی گئی اور 3 کو ملا کر کے ایک کفر بنایا گیا۔ اب آپ دیوبندی جماعت کے لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 3 کو ملا کر کے کفر بنایا گیا، تو اب سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ 3 کو ملانے سے وہ کفر بنا کون سا، کس ضروریات دین کا انکار ہوا، کس چیز کی وجہ سے حکم کفر آئے گا، کس چیز نے اس کو کفری عبارت بنا دیا، یہ تو ہوا ہمارا پہلا سوال۔ جب دیوبندیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 کو ملا کر کے کفر بنا ہے، تو ہم ان دیوبندیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ تینوں عبارت کو الگ کر دیجئے، ان تینوں کو آپ الگ الگ رکھیں، ملا کے رکھیں، 2 کو ہٹا دیں، صرف ایک کو رکھیں، ہر ایک کے اندر مستقل ایک ضروریات دین کا انکار اور ختم نبوت کا انکار موجود ہے۔ تو 3 کو ملانے سے کفر نہیں بنا ہے میاں، یہاں پر 3 جگہ پر مولوی قاسم نانوتوی نے 3 کفری باتیں لکھی ہیں اور ان 3 عبارتوں کو ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ وہابی دیوبندی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے 3 عبارتوں کو ایک بنا کر کے کفری معنی پیش کیا گیا ہے، اور دیوبندی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ میاں یہ لیجئے، یہ حسام الحرمین میں قاسم نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس کی عبارت دیکھیے، یہ کتنی لمبی عبارت ایک ساتھ بنائی گئی ہے، آپ دنیا کی کوئی سی بھی تحذیر الناس اٹھا کر کے لاؤ جس میں یہ عبارت لکھی موجود ہو۔ میاں یہ علماء اہل سنت کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ 3 عبارت ایک صفحے پر ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے،
یہ آپ نے لوگوں کو مکر و فریب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علماء اہل سنت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ تینوں عبارتوں میں الگ الگ کفر موجود ہے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تین کو ملانے سے کفر ہے، یعنی تین کو اگر ہٹا دیں تو پھر کفر نہیں بچے گا۔ لیکن ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو جدا کر دیں تب بھی کفر ہے۔ اگر آپ میں ہے ہمت تو اس پر گفتگو کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر صرف صفحہ 3 کی عبارت پر آپ کو گفتگو کرنی ہے اس پر گفتگو کر لیں، وہ خود ایک مستقل کفر ہے، اسے علماء اہل سنت ثابت کرنے کو تیار ہے۔ صفحہ 14 پر جو عبارت ہے وہ خود مستقل ایک کفر ہے جسے علماء اہل سنت ثابت کرنے کو تیار ہیں، اور صفحہ 28 پر جو عبارت ہے خود وہ بھی ایک مستقل کفر ہے جسے علماء اہل سنت یہ ثابت کرنے کو تیار ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اب اس بات سے وہابی و دیوبندیوں کا یہ اعتراض بالکل دھواں بن کر کے اڑ جاتا ہے کہ تین کو ملا کر کے کفر بنایا ہے۔ نہیں میاں، تین کو ملا کر کے کفر نہیں بنا ہے، بلکہ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ مستقل کفر ہے۔ تو حضرات اہل سنت، یہ تھے وہابی و دیوبندیوں کے وہ تمام اعتراضات جو حسام الحرمین پر یہ عام طور پر کرتے ہیں۔ ایک تو غلط عربی بنانے کا الزام دیتے ہیں، اس کا بھی جواب ہم نے پیش کر دیا۔ علماء حرمین پر بغیر تحقیق کے صرف عربی دیکھ کر فتویٰ جاری کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا کہ علماء حرمین نے پوری تحقیق کے بعد فتویٰ جاری فرمایا ہے۔ اور تیسرا اعتراض جو کرتے ہیں کہ تحذیر الناس کی 3 الگ الگ صفحے کی 3 عبارتوں کو 3 باتوں کو ملا کر کفری معنی بنایا گیا، اس کا بھی جواب ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اب وہابی و دیوبندیوں کے سر پر جو ہمارے سوال موجود ہیں، ان سوالوں کا جواب وہابی و دیوبندیوں پر، امتیاز پلاموی صاحب پر، الیاس گھمن صاحب پر، اور جتنے بھی ان کے چیمپئن ہیں، ان سب سے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ سب آپ پر ذمہ داری ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے پیشواؤں کی اصل عبارت کو لکھیں، اور پھر اس کی عربی جو آپ کے نزدیک بنتی ہے وہ عربی لکھیں، اور حسام الحرمین میں جو آپ کہتے ہیں کہ غلط عربی بنائی گئی اس عربی کو لکھیں، اور پھر اس غلط عربی میں کمی کیا ہے اس کمی کو دکھائیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پر اگلی گفتگو کی جائے گی۔ اور تحذیر الناس میں 3 عبارتوں کو ملا کر کون سا کفر بنا ہے یہ بتانے کی ذمہ داری علماء دیوبند کی ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ تمہارا پیر ہو، تمہارا امام کہلاتا ہو، تمہارا استاد کہلاتا ہو، کوئی ہو جو بھی گستاخی کرے یا گستاخی کرنے والوں کی حمایت کرے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ کلمہ ہم نے کسی ملا کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ ہمیں بروز قیامت یہ مولوی نہیں لے کر کے جائیں گے جنت میں، بلکہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں لے کر کے جائیں گے، اور آپ ہی کی شفاعت سے ہمیں جنت ملنی ہے۔ لیکن گستاخی کرنے والا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی استاد ہمیں نہ بچا سکتا ہے، نہ بچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔